فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ یہ تفسیر جناب محسن علی نجفی صاحب نے تحریر کی ہے، اور آج ہم اس تفسیر جو کہ جلد 8 ہے میرے پاس، اس کی ہم سورہ زخرف پر پہنچے ہیں۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ 43ویں نمبر کا سورہ ہے، صفحہ نمبر 110۔ محسن علی نجفی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا نام آیت نمبر 35 میں مذکور لفظ وزخرفن سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی سوائے آیت نمبر 45 کے، جو بروایت بیت المقدس میں نازل ہوئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ زخرف سورہائے حوامیم کے سلسلے کی ایک سورہ ہے جن کے مضامین تقریباً نزدیک ہیں۔ اس سے اس گمان کو تقویت ملتی ہے کہ حروف مقطعات کا تعلق سورہ میں ذکر ہونے والے مضامین کی نوعیت سے ہے۔ والعلم عند اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ لو۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حامیم یہ سورہائے حوامیم میں چوتھی سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى بھی سورہائے حوامیم ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس قرآن کی جو انسان کے لیے سعادت و نجات کی راہوں کا بیان کرنے والا ہے۔ نمبر 3، انا جعلناہ قرآنا عربیا، اس قرآن کو عربی زبان میں قرار دیا، اور ممکن ہے عربی سے مراد زبان نہ ہو بلکہ فصاحت مراد ہو۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں زبان عربی کو اس لیے اختیار کیا چونکہ اس زبان میں بیان مطالب کے لیے بہتر اور فصیح تر اسلوب فراہم ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے مخاطبین اولین عرب لوگ ہیں، پہلے مرحلے میں انہیں سمجھانا مقصود ہے۔ مخاطبین اول پر واجب ہے کہ وہ قرآنی پیغام کو آنے والی قوموں تک پہنچا دیں۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں۔ لِأُنذِرَکُم، مخاطبین اول ومن بلغا آنے والی قومیں ہیں۔ نمبر 4، لعلکم تعقلون، کلام جس قدر غیر مبہم اور واضح ہوگا انسانی عقل اس سے مطلب بہتر سمجھ سکتی ہے، چونکہ انسانی عقل کسی بھی مطلب کو حواس ہی کے ذریعے سمجھ سکتی ہے، براہ راست نہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، غیر مبہم انداز میں بات کرنے سے عقل کو سمجھنے کا بہتر موقع فراہم ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بلا شبہ مرکزی کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس برتر پر حکمت ہے۔
پر حکمت ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الکتاب سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک لوح محفوظ ہے۔ چنانچہ سورہ بروج آیت 21 سے 22 میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ کہ لوح محفوظ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے، جس میں کل کائنات کا دستور ثبت ہے۔ لا علی حکیم، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس برتر بلند مرتبہ ہے، یعنی لوح محفوظ میں جہاں دیگر کتابیں محفوظ ہیں ان میں قرآن کو ایک بالا تر حیثیت حاصل ہے اور حکمت آمیز بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو لوح کائنات میں ممتاز مقام حاصل ہے، چونکہ یہ وہ کتاب ہے جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے دستور حیات بھی ہے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں نمبر 1 کہ قرآن مجید کو لوح کائنات میں تمام آسمانی کتابوں میں بلند و برتر مقام حاصل ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، کیا ہم اس ذکر قرآن کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ تفسیر آیات۔ قوموں کی طرف سے پذیرائی نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ ہدایت کا سلسلہ بند نہیں فرماتا۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ہدایت کے سلسلہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنا اتمام حجت کے لیے ضروری ہے۔ حجت پوری کرنے سے پہلے صرف علم خدا کی بنیاد پر انہیں عذاب کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ نمبر 2 میں وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم میں ایک شخص نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہو تو بھی اللہ ہدایت کا سلسلہ بند نہیں فرماتا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم، آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں آپ کو، وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ نمبر 3، موجودہ نسل نے اگرچہ پذیرائی نہیں دی لیکن آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہدایت پہنچایا جاتا ہے۔ اس بات کی بہت سی مثالیں ہیں کہ بعض انبیاء علیہ السلام کے معاصر لوگ ایمان نہیں لائے مگر آنے والی نسلیں مسلمان ہو گئیں۔ نمبر 4، منکرین کو ملنے والی سزا سے آئندہ نسلوں کے لیے نشان عبرت وجود میں آتا ہے۔ اہم نکات کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے منکر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہدایت کا سلسلہ بند نہیں کرتا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے نبی بھیجے ہیں اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، بس ہم نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا اور پچھلی قوموں کی سنت نافذ ہو گئی۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عام لوگوں سے پذیرائی نہ ملنے کے باوجود ہم نے سابقہ امتوں میں انبیاء کو مبعوث کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگرچہ ان لوگوں نے انبیاء کا تمسخر اڑایا تاہم انبیاء کو آخر میں کامیابی حاصل ہوئی، اور اے ختم رسول، آپ کی قوم کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس قوم سے طاقتور قوموں کو ہم نے نابود کر دیا ہے۔ نمبر 2 پہ کہ مثال الاولین، آپ کی امت نے بھی وہی رویہ اختیار کر رکھا ہے جو سابقہ امتوں نے اختیار کیا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں بھی پچھلی قوموں کی سنت اور مثال نافذ ہو چکی ہے۔ اس جملے میں حتمی فیصلے کے نفاذ کی خبر دی جا رہی ہے جیسے اس آیت میں ہے۔ کفار سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ان سے سرزد ہو چکا اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے
پچھلے جرائم کا اعادہ کیا تو گزشتہ اقوام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے بارے میں بھی نافذ ہوگا۔ لہٰذا قرآن میں لفظ مزہ حتمی فیصلے کے نفاذ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تعجب ہے بعض بزرگ مفسرین نے مزہ کے معنی سابقہ سورہ میں گزر گیا کے معنوں میں لیا ہے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ منکر قوموں کو مہلت تو مل جاتی ہے، بقا نہیں ملتی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے بڑے غالب آنے والے علیم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت اور اس کے بعد آنے والی چند آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت اور مدبریت پر استدلال سے ہے۔ قرآنی آیات کا متعدد مقامات پر اس بات پر زور ہے کہ خلق و تدبیر ناقابل تفریق ہیں۔ اگر تخلیق میں تدبیر نہیں ہے، کوئی تدبر، سوچ بچار، پلاننگ نہیں ہے تو تخلیق سے جدا تدبیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کائنات میں رہنے والوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو تخلیق سے بیرون کوئی طاقت ان رہنے والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ مثلا سورج کی تخلیق میں زمین پر بسنے والوں کی زندگی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، زمینی عناصر کی تخلیق و ترکیب میں اس پر بسنے والوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا گیا، اور پانی کی تخلیق میں اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا کہ اس سے زمین پر بسنے والوں کی کس قسم کی ضرورت پوری ہو جائے، تو کوئی بیرونی طاقت ان چیزوں میں وہ خاصیت ودیت نہیں کر سکتی جو زمین پر بسنے والوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کوئی بیرونی طاقت یہ خاصیتیں ان میں ودیت کر سکتی ہے تو پھر خالق وہی ہے۔ مشرکین اپنے شریکوں کو خالق نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی خالق قبول کرتے تھے۔ اس بنا پر ان آیات میں اللہ کے مدبر اور رب ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ تخلیق میں تدبیر نہیں ہے تو تخلیق سے بیرون تدبیر ممکن نہیں ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو صرف خلق نہیں فرمایا بلکہ اسے گہوارہ بھی بنایا ہے۔ واضح رہے کہ کائنات کی فضا زندگی کے لیے سازگار نہیں ہے۔ اس ناسازگار فضا میں زمین کو زندگی کے لیے سازگار بنانے میں اللہ تعالیٰ کے 4 دن لگے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکات رکھ دیں اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ زمین کو اس آیت میں گہوارے سے تعبیر فرمایا گیا ہے جس میں بچے کو ہر قسم کی آسائش فراہم ہوتی ہے۔ فضائے عالم زندگی کے لیے نہایت ناسازگار ہے۔ اس ناسازگار فضا میں معلق زمین کی داخلی صورت یہ ہے کہ اس کا شکم آتش سے پر ہے، اور بیرونی صورت یہ ہے کہ جس فضا میں یہ کرہ سال بھر کی مسافت طے کرتا ہے وہ ساری فضا زندگی کے لیے نامساعد ہے۔ چنانچہ کرۂ ارض کو گہوارہ بننے میں اس کرے کے حجم، پانی کی مقدار، انسان، حیوانات اور نباتات میں حیات بخش ہوا کے تبادلے، اجرام میں قوت جاذبہ کا تعدل اور زمین کے گرد حفاظتی حصار، آسمان سے آنے والی شعاؤں کا کردار وغیرہ وغیرہ ہزار چیزوں کو دخل ہے۔ جعل لکم فیہا سبلا، کرۂ ارض کے مختلف مناطق کے درمیان پہاڑ حائل ہیں، ان کا عبور کرنا کبھی مشکل اور کبھی ناممکن ہوتا ہے۔ قدرت نے پہاڑوں کے درمیان دروں کو پیدا کر کے انسان اور پانی کے لیے راہ ہموار فرمائی، جس سے یہاں زندگی گزارنے والوں کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ نامساعد فضائے بے کرہ میں زندگی کے وسائل کو فراہمی تخلیق کے ساتھ تدبیر کا ثبوت ہے۔
والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون، اور جس نے آسمان سے پانی ایک مقدار میں نازل کیا جس سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ تفسیر آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا جس پر زمین والوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ نمبر 2، بے قدرن اہل ارض کی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پانی کی مقدار معین کی، نہ زیادہ کہ اہل ارض غرق ہو جائیں، نہ کم کہ خشکی سے دوچار ہو جائیں۔ نمبر 3، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً، اس پانی کے ذریعے مردہ زمین زندہ کر کے ہم نے تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا۔ دیکھو تدبیر حیات کس کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 4، کذالک تخرجون، جس ذات نے زمین کو رویدگی عنایت فرما کر اسے دوبارہ زندگی عنایت کی، وہی ذات تمہیں کو زمین سے نکالے گی۔ حیات بعد الموت کا روز مشاہدہ کرنے کے باوجود یہ سوال اٹھاتے ہو کہ اللہ ان مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اہم نکات، اللہ اس کائنات میں احیاء کا روز مظاہرہ فرماتا ہے۔ نافہم انسان پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ مردوں کو کیسا احیا کرے گا، حالانکہ وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ کس طرح سے مردہ زمین کو اللہ بارش برسا کے زندگی عنایت فرماتا ہے۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون، اور جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور آمادہ کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں کہ خلق الازواج کلہا، وہی تمہارا رب اور مدبر ہے جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا، یعنی اس کائنات کے تمام جوڑوں کو پیدا کر کے بتا دیا کہ خود خالق کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی یکتا نہیں سوائے خالق ازواج کے۔ یہ زوجیت مرد و زن، مثبت منفی برقی توانائی عناصر کی ترکیب میں منحصر نہیں ہے، بلکہ زوجیت کا نظام کل کائنات پر حاکم ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں ذکر آیا کہ زوجیت کا نظام عالم نباتات اور عالم حیوانات کے علاوہ عالم مجہولات پر بھی حاکم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے، اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں۔ عالم مجہولات یعنی ایسے عالم بھی ہیں جو نامعلوم ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں نقل و حمل کی ضرورت کے پیش نظر اس کے لیے بھی وسائل خلق فرمائے ہیں۔ ان میں سے بطور مثال کشتی اور جانور کا ذکر ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ ہمارے زمانے اور آنے والے زمانوں کے وسائل حمل و نقل کے مقابلے میں کشتی اور جانوروں کی کوئی خاص حیثیت نہیں، تو اللہ نے صرف ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے وسائل حمل و نقل کی طرف اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہارے لیے زینت بنے۔ ابھی اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، چنانچہ آج کی آیات ایجادات عصر نزول قرآن کی مالا تعلمون ہے، سفر کے لیے جہاز، ٹرینیں وغیرہ، اور کل کی ایجادات آج ہمارے لیے مالا تعلمون ہے۔ اس طرح ہر نسل کے لیے قرآن کا خطاب مالا تعلمون زندہ رہے گا۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھو، پھر جب تم اس پر درست بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت یاد کرو اور کہو
پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تفسیر آیات لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، ان سواریوں کی غرض تخلیق بیان فرمائی کہ کشتی کو پانی پر تیرنے کی صلاحیت دی، اور حیوانات کی پشت کو اس طرح خلق فرمایا کہ انسان کی سواری کے لیے تسخیر ہو سکے۔ نمبر 2، ثم تذکروا نعمتہ ربکم، سواریوں کی پشت پر بیٹھ کر اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے تمہاری سہولت کے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ورنہ لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، تم اپنی منزل تک جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ نمبر 3، وَتَقُولُوا، اس کے بعد یہ دعائیہ جملے پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ شکر نعمت کا اظہار ہو۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ کہو الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علینا بمحمد، پھر پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس روایت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شکر نعمت ادا کرتے ہوئے سبحان کے ساتھ تنزیہ ہونی چاہیے یعنی حمد ہونا چاہیے۔ نمبر 4، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، انسان دنیا میں جو سفر کرتا ہے اس میں آخرت کے طویل سفر کو یاد رکھنا چاہیے جسے ہر انسان نے طے کرنا ہے۔ وہ طویل سفر دنیا سے کوچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے والا سفر ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نظام کائنات کی تدبیر میں زوجیت کا بڑا دخل ہے۔ نمبر 2، کشتیوں کی روانی اور حیوانات کی نقل و حمل میں تدبیر حیات کا اہم کردار ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِن بَعْدِهِ جُزْءًا ان الانسان لکفور مبین، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز اولاد بنا دیا، یہ انسان یقیناً کھلا ناشکرا ہے۔ تفسیر آیات، ان مشرکوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو یعنی ملائکہ کو اللہ کی حقیقی اولاد قرار دیا ہے۔ اولاد تو انسان کا حصہ ہوتی ہے جو انسان سے منفصل ہو کر اولاد کی شکل میں جدا اور مستقل حیثیت حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح اولاد اپنے باپ کی جز شمار ہوتی ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی حقیقی اولاد قرار دیتے تھے، اعزازی نہیں۔ نمبر 2، ان الانسان لکفور مبین، اللہ کے لیے اولاد اور جز کا تصور شان الہی میں عظیم گستاخی ہے، چنانچہ اس تصور میں اللہ کو مخلوق کی طرح قرار دیا اور پھر اولاد کا تصور کیا گیا جو شان الہی کی ناقدری ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ اولاد تو باپ کا حصہ ہے، اللہ کو حصوں میں تصور کرنا شان الہی میں گستاخی ہے۔ نمبر 2، کہ اولاد احتیاج کی ایک صورت ہے، اللہ تو بے محتاج ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کے معاشرے میں کسی کے ہاں لڑکی کا پیدا ہونا ناقابل تلافی آر و ننگ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے لیے بیٹی کو انتخاب کیا ہو اور تمہارے لیے بیٹے کو منتخب کیا، یعنی خود تمہارے نزدیک اللہ کو معاذ اللہ اتنا احساس نہیں تھا کہ اپنے لیے بہتر کا انتخاب کرتا۔ یہ بات مشرکین کے عقیدے کے مطابق بطور الزام بیان ہو رہی ہے، ورنہ در حقیقت لڑکا لڑکی دونوں انسانی قدروں کے مطابق برابر ہیں۔ ہاں، کچھ معاملات میں اللہ نے اگر مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ عائد کی ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کی بیٹی کا مژدہ سنایا جاتا جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کی تھی تو اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھا کر
اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور عورتوں کی شکل میں بت تراشتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا، کیا یہ ادب اور مناسب ہے کہ اللہ کی طرف اس چیز کو منسوب کیا جائے کہ خود تمہارے لیے بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم و غصے سے پھٹنے لگتے ہو، بلکہ کبھی اسے زندہ درگور کرتے ہو، اسے اللہ کے حصے میں رکھ دیا، اور لڑکے جو تمہارے لیے باعث فخر ہیں وہ اپنے لیے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیور ناز و نام میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی اللہ کے حصے میں ہے؟ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، کیا اللہ کے حصے میں ایسی اولاد رکھ دی جو زیورات میں پالی جاتی ہے، یعنی جو اولاد نازک اور ناز پرور ہو اور جس کا ہم و غم اپنا وجود ہوتا ہے، اسی لیے وہ زیور کی شوقین ہوتی ہے، اسے اللہ کے حصے رکھتے ہو۔ یہ باتیں لڑکیوں کے لیے نقص نہیں ہیں، بلکہ مشرکین کے معاشرے اور ان کی سوچ کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے کہ گھر کی چار دیواری میں زیورات میں پلنا تمہارے یہاں نقص ہے، تمہارے نزدیک کمال یہ ہے کہ میدان میں اترے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ الخصامی غیر مبین، جبکہ لڑکیاں دشمن کے مقابلے میں سامنے نہیں آتیں کہ وہ اپنا مدعا بیان کریں اور اپنے مواقف پر دلیل قائم کریں، چونکہ عورتیں جذبات سے مغلوب ہوتی ہیں۔ یہ سب عورتوں کے لیے حقیقی نقص نہیں، بلکہ مشرکین کے سماجی حالات کے تحت عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اسے وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا انہوں نے ان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں کہ مشرکین فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے فرشتوں کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کیا، نہ ان کی جسمانی ساخت کا مشاہدہ کیا، وہ صرف ظن و گمان اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں کہتے ہیں کہ فرشتے عورتیں ہیں، نہ ان کا خود اللہ سے رابطہ ہے، نہ رسالت کے قائل ہیں کہ کسی رسول نے انہیں خبر دی ہو۔ تبو شہادتہم، ان کی یہ باتیں محفوظ ہیں، قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ مشرکین اللہ کی شان میں گستاخی اس صورت میں بھی کرتے تھے کہ جس صنف عورتوں کو وہ اپنے لیے آر و ننگ غیر مؤثر سمجھتے تھے، اسے اللہ کے حصے میں رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، اور وہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے کوئی دستاویز دی ہے جس سے اب یہ تمسک کرتے ہیں؟ تفسیر آیات، اور وہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے کوئی دستاویز دی ہے جس سے اب یہ تمسک کرتے ہیں؟ نمبر 1، وقالو، یہی نظریہ جبر ہے، اللہ کی عبادت کرنا خیرن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بتوں کی پوجا کرنا شرن بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے، یہی نظریہ جبر ہے جو مسلمانوں کے ایک کلامی مذہب نے اختیار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ رونما ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی عمل، مثلا ناحق قتل کو اللہ نہ چاہے
پھر بھی وہ رونما ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو لازم آتا ہے اللہ کا ارادہ مغلوب اور قاتل کا ارادہ غالب آ جائے۔ مجلس میں نظریہ جبر کا عالم بیٹھا تھا۔ اس میں ایک دوسرا عالم جو نظریہ جبر کا قائل نہ تھا وارد ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر اس نے جبریہ پر طنز کے طور پر کہا، سبحانہ من تنزہ عن الفحشائی، پاکیزہ ہے وہ ذات جو قتل و زنا جیسے فحشا سے پاک ہے۔ جبریہ نے جواب میں کہا، پاکیزہ ہے وہ ذات جس کی مملکت میں صرف اسی کی منشا چلتی ہے۔ نظریہ جبر والوں کو اس جگہ بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اللہ کی مملکت میں صرف اسی کی منشا چلتی ہے، چونکہ یہ بات اللہ کی تکوینی منشا اور ارادے میں تو درست ہے، تشریعی ارادے میں نہیں درست ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے تکوینی ارادے اور تشریعی ارادے میں غلط ہو گیا ہے۔ ایک اللہ کا ارادہ تکوینی ارادہ ہے۔ تکوینی ارادہ اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرے کسی چیز کو پیدا کرنا، عالم وجود میں لانا، تو وہ اسے تکوینی ارادہ کہا جاتا ہے۔ اور تشریعی ارادہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہے کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ عمل انجام دے، آگے بندہ اس عمل کو انجام نہیں دیتا اور انجام دیتا ہے اور نہیں بھی دیتا۔ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کام کے انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ یہاں اللہ کا کن فیکون نافذ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی شان یہی ہے کہ وہ بس کہتا ہے کن یعنی ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسے ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ اللہ کے تکوینی ارادوں میں سے ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ بندے اپنے ارادے کے مالک اور خود مختار ہوں۔ اس کے تحت جب اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کے بندے اچھے اعمال بجا لائیں اور برے اعمال انجام نہ دیں، تو اللہ کے اس ارادے کے مطابق بندے عمل کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خود مختار رکھا ہے، انہیں اپنے ارادے کا مالک بنا دیا ہے۔ چنانچہ طاقت اللہ کی طرف سے ہے، اس کا استعمال بندے کی طرف سے ہے۔ اللہ نے بندوں کو اچھا اور برا عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، لہٰذا اختیار اللہ کی طرف سے ہے، انتخاب بندے کی طرف سے ہے۔ اسی وجہ سے تو بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ اگر مجبور ہوتا تو جبر کرنے والا ذمہ دار ہوتا۔ ما لہم بذالک من علم، یہ جملہ نہایت قابل توجہ ہے کہ مشرکین کا یہ نظریہ جبر جہالت پر مبنی ہے۔ انہیں اللہ کی مشیت کا تو علم ہے نہیں، اللہ کے ارادوں کا علم نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کا علم نہیں ہے، اور یہ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، امام کی حدیث ترجمے میں سنا رہی ہوں آپ کو، جو شخص جبر کا قائل ہے اسے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہ دو، نہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول کرو۔ اللہ کسی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا خود ذمہ دار ہے، کسی اور پر اس کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ انہم الا یخرسون الخرس، بنا بقول کذب کو کہتے ہیں، یعنی جھوٹ کو کہتے ہیں۔ اصل میں جو بات زن و تخمین کی بنا پر اختیار کی جاتی ہے اسے خرس کہتے ہیں۔ ام آتینہم کتابن، کیا ان کے پاس کوئی وحی نازل ہوئی جس کے ذریعے ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے کہ سند ہو جائے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ پس ان کے پاس نہ عقلی دلیل موجود ہے نہ وحی کی دلیل موجود ہے، چونکہ وحی اور رسالت کے تو یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ اہم نکات میں وہ کہتے ہیں کہ نظریہ جبر جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہے، ما لہم بذالک من علم۔ نمبر 2، نظریہ جبر زن و تخمین پر مبنی ہے، یہ صرف جہالت پر ہی مبنی نہیں بلکہ اس میں لوگوں کے اپنے ارادے شامل ہے۔ نمبر 3، نظریہ جبر جو ہے وہ شان الہی میں شرک کی طرح گستاخی ہے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون۔ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تفسیر آیات، ان کی دلیل صرف اور صرف
اندھی تقلید ہے، جبکہ ان کے آباء و اجداد کا موقف بھی کسی سند کے بغیر تھا۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مقتدون۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ مال و دولت سے انسان کی خواہشات کا درندہ بیدار ہو جاتا ہے، پھر تمام اخلاقی قدروں کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ اسی لیے مراد یافتہ طبقہ ہمیشہ ہر قوم میں فساد کی جڑ ہوا کرتا ہے۔ اسی آیت کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 34۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ ان کے نبی نے کہا خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وہ کہنے لگے جو کچھ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں چنانچہ ان میں سے ہر قوم کو ایک قسم کے عذاب سے دوچار کیا اور وہ نابود ہو گئی، لیکن انبیاء علیہ السلام کے پیغامات ان کے بعد آنے والے مرسلین کے ذریعے زندہ ہیں۔ نمبر 2، فنظر، عقل و فکر اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو تو تکذیبی عناصر کا مستقبل تاریک نظر آئے گا۔ اہم نکات میں کہتے ہیں نمبر 1 کہ شرک کا مدرک جاہل کی اندھی تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ مشرک کا انجام رسوائی اور تباہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ، چچا اور اپنی قوم سے کہا جنہیں تم پوچھتے ہو ان سے میں یقیناً بیزار ہوں، سوائے اپنے رب کے جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ آبائی تقلید کے خلاف قیام کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ وہ ایک مشرک ماحول میں پلے بڑھے، پھر بھی ایک مقتدر مشرک آزر کے خلاف قیام کرتے ہیں جو ان کے باپ کی جگہ تھا اور ساتھ اقتدار پر بھی اور بادشاہ کے بعد سب سے بڑے منصب پر فائز تھا، یعنی وہ بت خانے کا انچارج تھا۔ اے مشرکین، اگر تمہیں اپنے آبا کی تقلید کرنی ہے تو اپنے باپ بت شکن ابراہیم کی تقلید کیوں نہیں کرتے جو تمہارے آبا سے زیادہ محترم ہیں، جن پر تمہارے افتخارات کا دار و مدار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس توحیدی تحریک کا آغاز اپنے باپ چچا سے کیا جو ایک قوم کے برابر طاقت و قوت کا مالک تھا۔ اننی براء مما تعبدون، فرمایا میں تمہارے معبودوں سے براءت چاہتا ہوں، یعنی اے مشرکوں تمہارے جد اعلیٰ بتوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں
تم کس منطق کی روح سے ان بتوں کو معبود بناتے ہو؟ نمبر 3 پہ الا الذی فطرنی، میں اس ذات سے برات نہیں اختیار کرتا بلکہ اسے معبود بناتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ صرف اور صرف میرا خالق لائق عبادت ہے۔ عبادت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ذات میری رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ لائق عبادت ہونے کے لیے 2 باتوں کا ذکر فرماتے ہیں، ایک خلقت اور دوسری ہدایت۔ نمبر 4 پہ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، واضح رہے کہ اصل سرچشمہ ہدایت اللہ کی ذات ہے۔ وہ ہدایت فطرت اور خلقت میں ودیت اور انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ سے ملنے والی ہدایت لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ معبود وہ ہوتا ہے جو خلقت کے ساتھ ہدایت کا بھی اہتمام کرے۔